میسٹر نصیری صاحب، نصیری ہیں نظیری ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ نصیری سید نصیری شہزمان صاحب، نصیری، نصیری صاحب کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان، ملتان۔ ملتان، اللہ آپ کو عزت دے، کیا حکم ہے بھائی؟ آمین۔ تو سر، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میں تقریباً 9 بجے سے جو ہے نا بیٹھا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں، ہم، ٹھیک ہے نا؟ معذرت تو ہی کر سکتے ہیں جناب، کیا کریں بھائی؟ وہ مولوی جو ہوتا ہے نا آپ کا، اس کے ساتھ ہم جی مناظرہ نہیں جی، کرنا چاہ رہے تھے، اللہ جانتا ہے، ہم اس کے ساتھ گفتگو نہیں، اس سے ہم نے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ اتنا نہیں کوئی آپ خاص کوشش آدمی، کیا کریں کہ ہاں تو وہ، مناظرے کا مطلب تو اگر اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہ ریزن۔ کریں نا، مناظرہ نہ کریں تو پھر وہ کہتا ہے اللہ یاری بھاگ گیا، ہم نے کہا تھا کسی اور موضوع پہ یا اس سے نہ کریں، اب تو پتہ چلا کہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں، بیچارہ عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا وہ۔ جی جی، اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ سے کتنے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے نہ پوچھے تو بہتر ہے، سب کے لیے آسان ہے، اگر مجھ سے پوچھے نا، کوئی سوال ہی نہ کرے تو بہت آسان ہے، ایسی کوئی بات، کیونکہ جب بھی سوال کرتے ہیں ہمیں جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جواب دینے میں ہم تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، کوئی سوال نہ کرے تو زندگی ہماری راحت ہے، ہماری آسانی اسی میں ہے کہ کبھی کوئی سوال ہی نہ کرے۔ اتنے سوال نہیں جواب مطلب ہوئے نا، اتنے سوال جواب ہوئے ہیں کہ ہم نہ وہی ہم بالکل تک گئے ہیں سوال جواب، اللہ جانتا ہے اتنے سالوں سے۔ اگر کوئی سوال نہ کرے نا، ایسے ہی کوئی شعر پڑھیں، وہ کوئی اور بات کریں، وہ بہتر ہے۔ یار مطلب دل کی بات کسی اگر پوچھیے موضوع نا، پہ۔ ہاں دل کی بات جو پوچھیے وہ وہی ہے، جی بسم اللہ۔ ہاں جی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی کہ آپ حضرت عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ غلط تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں کیوں مانگا؟ ٹھیک ہے، پھر ایک نہیں حدیث نہیں آتی ہے۔ مانگا نا، نہیں مانگا بھائی، دیکھیں دنیا میں تاریخ میں جھوٹی احادیث بہت ہیں، جھوٹی حدیث بہت زیادہ ہے۔ جو شخص جنگوں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمر کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، عمر کا جو آ آ میں آپ کو بتاؤں عمر کے متعلق، ایک منٹ، ہاں، کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمر اللہ سے اس کو مانگا ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں عمر کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کہ کیا واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا دیکھیں کہ یہ بہت مطلب بڑا ہیرو ہوگا، نہیں آپ سن لو اپنی کتابوں میں مطلب دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے تاج دیوبند العروس، دیوبند تاج العروس، دیکھو تاج دیوبند العروس، تاج العروس، دیکھو یہ کتاب ہے آپ لوگوں کی، ہماری تو نہیں ہے نا، یہ مرتضیٰ الزبیدی کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے، یہ مجتہد بھی ہے، مفسر بھی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس سب سے بڑا جو کتاب ہے مفردات میں اسی نے لکھی ہے، تاج العروس، کویت میں چھپی ہے، عام ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 72، یہاں پہ ملاحظہ کریں، المبرتش، مبرتش کس کو بولتے ہیں؟ مبرتش بولتے ہیں دلال کو، او الساعی بین البائع والمشتری، جو شخص اس کا کام یہی ہے کہ مشتری اور گاہک اور فروخت کرنے کے درمیان، اس کے درمیان جا کے باگتا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو مبرتش بولتے ہیں، دلال، بروکر، دلال، ٹھیک ہے نا؟ کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، جاہلیت میں یہ بروکر تھے، دلال تھے بازار میں، کس چیز کی دلالی کرتے تھے؟ کان یکتری للناس الابل والحمیر ویاخذ علیہ جعلا، اس کا کام یہ تھا بھائی کہ جس کو گدے کی ضرورت ہوتی نا، گدوں والوں کے بازار میں، یہ اس وہاں پہ دلال تھا، کسی کو وہ گدا کرائے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا نا کہ قافلے بہت آتے تھے، قافلوں پہ مال لے کے جانا، کسی کو خچر کی ضرورت ہے، کسی کو گدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی نے گدا خریدنا ہے، کسی نے کرائے پہ لینا، تو یہ آدمی تھا، کام یہ اس کا ڈیوٹی یہی تھی، یہ تو اس کو کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے مانگے، اور پھر اس کا کوئی علم ہے، کوئی شجاعت ہے، کوئی ہمیں دکھائے نا کہ یہ بھائی اس نے کسی جنگ میں اس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے، اس نے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جنگوں میں اس کا فرار تو ثابت ہے آپ کی کتابوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود مکے کے سردار کے شہزادے ہیں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام مکے کے سردار تھے،
اس کے فرزند ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، مکے کے سردار ہیں، وہ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے مانگے ایک دلال کی. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. جی دیکھیں مطلب جتنے بھی یہ فرقے ہیں، اہل حدیث ہو گئے، دیوبند ہو گئے، بریلوی ہو گئے، ان ساروں کا ان کے حضرت عمر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایک ہی موقف ہے. صرف آپ اہل تشیع لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ صحابہ کے بارے میں اور اما عائشہ کے بارے میں مطلب ہے کہ غلط بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جتنے بھی قرآن بھی فرقے ہیں، قرآن بھی ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے نا. ہمارا جو موقف ہے قرآن کے موافق ہے. جی آپ لوگوں کے موقف دیکھیں فرقوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہی بات ہم آپ کی باطل ہونے ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں. ہائے ہائے ہائے، 72 جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں، ایک فرقہ جنت میں. تو آپ 72 کے 72 فرقے اکٹھے ہو گئے نا، سب کا اجماع ہے، بریلوی یہ وہ اہل حدیث کہ عمر اچھے ہیں، صحابہ اچھے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے نہیں جی، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو پتہ چلا نا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے کہ 72 فرقے گمراہی پر. اچھا حدیث میں آتا ہے بھئی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ٹھیک ہے. اور تو پھر دوسری دیکھو بات، بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کے دین کیا تھا بھائی؟ دین کیا تھا حضرت عمر کی؟ بھائی وہ تو دین جو بھی تھا، اور لیکن آپ مسلمان نہیں بھائی، نہیں جو بھی تھا نہیں کہتا. مسلمان ہونے سے پہلے ان کا دین کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ کیوں شرم آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، میں آپ کو سیدھی سی اور بات میں آپ بتاؤں کو اسلام نہیں کے پتا بارے میں، مسلمان ہونے سے ٹھیک ہے پہلے نا. عمر صاحب بت پرست ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ سارا ایمان لانے کے بعد تو پھر وہ مسلمان ہو گئے بھائی تھے نا، وہ پھر اللہ کو مانتے تھے، اسلام سے رسول کو پہلے کا مانتے میں تھے. پوچھ رہا ہوں بھائی، کوئی جرم نہیں ہے. اسلام سے پہلے ان کا دین کیا تھا بھائی؟ اس میں کوئی توہین نہیں. آپ بتائیں نا، بتائیں مجھے. وہ تو میں نے آپ کو سیدھی سی بات کہہ دی کہ مجھے دین کے بارے میں اتنا تو میں آپ کو نہیں ہے. نہیں پتا، مطلب ایمانداری سے نہیں پتا. ایمان اسلام سے پہلے یہ لوگ بت پرست تھے، مکے والے سب بت پرست تھے. آپ کو نہیں اس بات کا نہیں معلوم؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ بت پرست تھے. اور آج نے دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ کسی بھی بت پرست کو اللہ نے نبی بنایا؟ نہیں جو ایک شخص بت پرست ہو رہ چکا ہے، بتوں کے سامنے پوجا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بازار میں دلال بھی ہے خچروں کا، اس کو چھوڑ، خچر والا کچھ کم از کم بت پرست تو ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی نزاع ہے ہی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہے نا. یہ حدیث سب جھوٹ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دی گئی. بھائی ایک بت پرست کو اللہ نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ ان حدیثوں سے متفق ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے. اگر ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو حضرت عمر نبی ہوتے. آپ کا یہ عقیدہ؟ میں تو آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں نا، جو ہم نے اپنے تو میں علماء آپ سے کرام پوچھ رہا سنی ہوں ہے. بھائی صاحب، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو حضرت عمر بھائی نبی ہوتے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے، آخری صلی نبی اللہ نہ علیہ ہوتے، وسلم. آخری نبی نہ ہوتے تو عمر نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. جی تو جی پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا. تبھی تو دشمنی تھی اتنی سخت نبی کے حال سے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میری وجہ سے آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنے، میری وجہ سے آپ پاکستان کے بھائی کور کمانڈر نہ بنے پنجاب کے، یا مثلا آپ آرمی چیف نہ بنے میری وجہ سے، تو آپ کو مجھے سخت دشمنی ہوگی نا، میرے بچوں سے بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کیوں ان کی دشمنی تھی اتنی شدید. نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید دشمنی کی وجہ اب سمجھ آ گئی. جی صحیح ہے. جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی حضرت عمر جو تھے وہ مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، ان کی ہر بات کو فالو کرتے تھے.
وہ مطلب ہے کہ آپ کی آل سے یا آپ سے کی بے ادبی کا وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو یہی نبی کی وجہ سے جب ان کو نبوت نہیں ملی نا، اتنا نبوت کوئی چھوٹا ہوتا ہے بھائی، اور نبوت بڑا ہے صدارت پاکستان بڑا ہوتا ہے، نبوت دنیا کا سب سے بڑا نبوت عہدہ بڑا نبوت ہے، ہے. نبوت بڑا ہے یا امریکہ کا صدر ہونا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. بھائی دنیا آخرت کے سارے عہدوں کے اندر جو ہے نبوت سب سے بڑا ہے. احسن، دنیا آخرت میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ نبوت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر صاحب کو نبوت نہیں ملی. دشمنی اب سمجھ آتی ہے نا، کیوں دشمن؟